وہ جو پاک ترین مقام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ خروج کی کتاب اس کا 26 باب اور اس کی 31 سے 33 آیت۔ اور تو آسمانی ارغوانی سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا ایک پردہ بنانا اور اس میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت گھڑوانا اور اسے سونے سے منڈے ہوئے پیتل کے 4 ستونوں پر لٹکانا، ان کے کنڈے سونے کے ہوں اور چاندی کے 4 خانوں پر کھڑے کیے جائیں، اور پردہ کو گھمڑیوں کے نیچے لٹکانا اور شہادت کے صندوقوں کو وہیں پردے کے کنارے لے جانا، اور یہ پردہ تمہارے لیے پاک مقام کو پاک ترین مقام سے الگ کرے گا۔ خیمہ اجتماع کا سامان۔ خیمہ اجتماع 4 قسم کے غلافوں کے ساتھ ڈھکا ہوا ایک چھوٹا سا طے ہونے والا گھر تھا۔ یہ مختلف اشیاء سے بنا ہوا تھا۔ مثال کے طور پر اس کی دیواریں کیکر کی لکڑی کی 38 ہاتھ تختوں سے بنی ہوئی تھی۔ ہر تختے کی اونچائی 4.5 میٹر 10 ہاتھ تھی اور اونچائی 68 سینٹی میٹر 5 ہاتھ تھی۔ تمام تختے سونے کے ساتھ منڈے ہوئے تھے۔ خیمہ اجتماع کے غلاف مندرجہ ذیل اشیاء سے بنے ہوئے تھے۔ پہلا غلاف آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان سے بنے ہوئے پردوں کا تھا۔ دوسرا غلاف بکریوں کی پشم سے بنا ہوا تھا، اور تیسرا غلاف مینڈوں کے سرخ رنگی ہوئی کھال سے بنا ہوا تھا، اور چوتھا غلاف تخت کی کھال سے بنا ہوا تھا۔ جس طرح ہم پہلے ہی معائنہ کر چکے ہیں کہ خیمہ اجتماع کے سارے دروازے آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان سے بنے ہوئے تھے۔ پاک ترین مقام کے دروازہ کے پردہ کے لیے استعمال ہوئے دھاگوں کے 4 رنگ یسوع مسیح کے کاموں کو ظاہر کرتے ہیں، جو لوگوں کو گناہوں سے بچا چکا ہے۔ جیسا کہ یہ 4 رنگ یہ ظاہر کرتے ہوئے سچائی کا نور ہے کہ یسوع مسیح میں ہمیں گناہوں کی معافی کا تحفہ عطا کرے گا۔ وہ ایسی اشیاء ہیں جن کے لیے ایماندار حتمی طور پر شکر گزار اور ممنوع ہے۔ پاک مقام اور پاک ترین مقام کے دروازوں کا سامان۔ پاک مقام اور پاک ترین مقام کے دروازوں کا سامان آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان سے بنے ہوئے ریشے سے تھا۔ خیمہ اجتماع کے سارے دروازے ان ریشوں سے بنے ہوئے تھے۔ ہر شخص خیمہ اجتماع کے دروازے میں سے گزرنے کے بعد پاک ترین مقام کے دروازہ کے پردہ پر پہنچے گا جو پاک مقام میں سے گزرتا تھا۔ پاک مقام کا دروازہ ہمیں دکھاتا ہے کہ خداوند ہمارے گناہوں کو آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان میں ظاہر کی گئی اپنی 4 خدمات کے ساتھ مٹا چکا ہے۔ پاک مقام اور پاک ترین مقام کے لیے استعمال ہوئے آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان کے کپڑے ظاہر کرنے والے عکس ہیں کہ مسیحا اس زمین پر آئے گا، بپتسمہ لے گا، اپنا خون بہائے گا اور وہ نجات کا کام مکمل کرے گا۔ ان کے درمیان آسمانی دھاگا وہ عکس ہے جو بپتسمہ کو ظاہر کرتا ہے جو یسوع حاصل کرے گا، اور سرخ دھاگا قربانی کا عکس ہے جو وہ دنیا کے گناہوں کی خاطر جو اس نے اٹھا لیے تھے پیش کرے گا۔ ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے ہمارے خداوند نے بپتسمہ لیا اور گناہ کی لعنت کو برداشت کیا۔ یہ ہے پاک ترین مقام کے دروازے کا پردہ کیا عائد کرتا ہے۔ خیمہ اجتماع کا فرش۔ خیمہ اجتماع صاف ریت یعنی زمین پر بنایا گیا تھا۔ یہاں زمین لوگوں کے دلوں کو ظاہر کرتی ہے، یعنی خیمہ اجتماع کا فرش ریت اور زمین سے بنا ہوا تھا۔ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یسوع اس زمین پر ایک نیک انسان کے بدن میں ہمارے دل کے گناہوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ کیونکہ یسوع بنی نوع انسان کے تمام کمزوریوں کے تجربہ میں سے گزرا، اس نے بپتسمہ کے ساتھ جو اس نے حاصل کیا اور قیمتی خون کے ساتھ جو اس نے صلیب پر بہایا، ان کے سارے گناہوں کو دھو دیا۔ ہمارا خداوند اس زمین پر اس دنیا میں سچائی کا نور چمکانے کے لیے اور بنی نوع انسان کے بنیادی گناہوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آیا۔ یسوع تخلیق کا خدا ہے جس نے تمام کائنات اور اس میں تمام اشیاء کو پیدا کیا، اور وہ نجات کا نور ہے جو اس زمین پر بنی نوع انسان کو ان کے تمام لعنتوں اور گناہوں سے چھڑانے کے لیے آیا۔ پاک ترین مقام کے ستون۔ پاک ترین مقام کے ستون کیکر کی لکڑی کے 4 ستونوں سے بنے ہوئے تھے۔ کلام مقدس میں 4 عدد کا مطلب ہے دکھ۔ پاک ترین مقام کے ستون
ہم پہ ظاہر کرتے ہیں کہ لوگ نجات نہیں پا سکتے جب تک وہ آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان میں ظاہر کیے گئے نجات کو چمکنے والے نور پر ایمان نہیں رکھتے۔ دوسرے لفظوں میں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ان کے دکھوں کے وسیلہ سے بذات خود خدا کی معرفت پوری ہوئی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کی بدولت نجات کے چمکدار نور کو دریافت کر سکتے ہیں۔ جو کوئی پاک ترین مقام میں داخل ہونا اور خدا کی حضوری کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہے، اسے یقیناً پانی اور روح کی تابندہ خوشخبری یعنی نجات کی خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے جو خدا تیار کر چکا ہے۔ لیکن وہ جو خدا کی معرفت مقرر کی گئی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے بغیر خدا کے پاس آتے ہیں، وہ اس کے شدید قہر کا سامنا کریں گے۔ ان کو جو خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یقیناً ایسا ایمان رکھنا چاہیے جو آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان میں ظاہر کی گئی تابندہ سچائی پر ایمان رکھتا ہے۔ سچائی کے تابندہ نور کے وسیلہ سے ہم میں سے سب کو یقیناً پاک مقام میں آنا چاہیے جہاں خدا سکونت کرتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں ظاہر کی گئی گناہوں کی معافی کی خوشخبری پانی اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ دھاگے میں ظاہر کی گئی نجات کی سچائی ہے۔ نئے عہد نامہ میں ظاہر کی گئی گناہ کی معافی کی اصل خوشخبری بپتسمہ جو یسوع نے حاصل کیا، صلیبی خون اور اس کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے پوری ہوئی تھی۔ ہم پاک ترین مقام میں داخل ہو سکتے ہیں صرف جب ہم وہ ایمان رکھتے ہیں جو اس پاک ترین خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے۔ ہمیں یقیناً آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے میں ظاہر کی گئی اپنی نجات پر ایمان رکھنا چاہیے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 11 باب اس کی 6 آیت بیان کرتی ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ خدا اب تک زندہ رہے گا اور ہمیں اپنی زندگی دینے کے لیے وہ ہمیں یسوع مسیح پر اپنے ایمان کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کی برکت دے چکا ہے، جو اس زمین پر ایک انسان کے بدن میں آیا، بپتسمہ لیا، مصلوب ہوا، مر گیا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا، اور یوں ہمارا نجات دہندہ بن چکا ہے۔ ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی بے رحم عدالت کے ساتھ ہماری پرانی ذات کے سارے گناہوں کو دھونے اور ہماری جانوں کو ایمان دینے کے وسیلہ سے جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے، خداوند ہمیں اپنی کاملیت کی پاکیزگی سے ملوث کر چکا ہے۔ ہمیں نئی زندگی سے ملوث کرنے کے وسیلہ سے ہمارا خداوند ہمیں خداوند کے سامنے جانے اور اس سے دعا مانگنے کے قابل کر چکا ہے۔ مزید برآں وہ ہمیں خداوند کی حضوری میں کھڑے ہونے اور اسے اپنا باپ کہنے کے قابل کرنے کا فضل بھی عطا کر چکا ہے۔ یہ تمام چیزیں خدا کی بخشش ہیں جو نجات کے وسیلہ سے مل چکی ہیں، جو وہ ہمیں عنایت کر چکا ہے۔ ہمارے پاس آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے کی سچائی کی بدولت یہ نجات لانے کی معرفت خدا ہمیں ایمان رکھنے کے قابل کر چکا ہے، جو ہمیں نجات یافتہ ہونے اور اس کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل کرتا ہے۔ اگر آپ کو اور مجھے کل مرنا تھا، کیا ہم پر اعتماد ہیں کہ ہم سب آسمان پر جائیں گے؟ آئے ہم ایک لمحے کے لیے یہاں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ جب لوگ مرتے ہیں وہ سب خداوند کی عدالت کے تخت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کا صرف یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ہمیں یقیناً اپنے تمام گناہوں کا مسئلہ حل کرنا چاہیے جو ہم اس زمین پر کر چکے تھے۔ تب کیسے ہم اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں؟ اگر ہم محض اندھا دھند یسوع پر اپنے نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھتے ہیں، کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم محض مذہب پر ایمان رکھتے ہیں؟ میری زندگی میں ایک وقت تھا جب میں پانی اور روح کی خوشخبری سے ناواقف تھا اور اپنے گناہوں کے مسئلے کو صرف صلیبی خون پر اندھا دھند ایمان رکھنے کی بدولت حل کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت میں بلا سوچے سمجھے ایمان رکھتا تھا کہ یسوع مصلوب ہوا اور میرے جیسے لوگوں کے لیے مر گیا، اور یعنی اس نے گناہ کے سارے مسئلوں کو حل کر دیا۔ لیکن اس ایمان کے ساتھ میں روزمرہ کے گناہوں کا مسئلہ حل نہ کر سکا جو میں کرتا تھا۔ اسے کہیں دور ایسا آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے میں ظاہر کی گئی نجات پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے تھا، جہاں یعنی میری روح مکمل طور پر نئے سرے سے پیدا ہوئی تھی۔ کیا ہمارے گناہ واقعی دھل جاتے ہیں جب ہم اندھا دھند یسوع پر نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھتے ہیں؟ ایمان جو ہمیں پاک خداوند کے سامنے جانے کے قابل کرتا ہے، اس پر اندھا دھند ایمان کی رکھنے کی معرفت نہیں ملتا، بلکہ یہ جاننے اور سچائی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ملتا ہے۔ کوئی معنی نہیں رکھتا کتنی شدت سے ہم یسوع پر اپنے نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم سچی
خوشخبری کو نہیں جانتے جو گناہگاروں کو آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے کے ساتھ بچا چکی ہے، تب ہم محض قدوس خدا سے نہیں مل سکتے۔ ایسا صرف ہوتا ہے جب ہم وہ ایمان رکھتے ہیں جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے، یعنی ہم قدوس خدا سے مل سکتے ہیں۔ تب ایمان کی کیا اشیاء سچائی کو تشکیل دیتی ہیں جو ہمیں نجات یافتہ کے طور پر خدا کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل کرتی ہیں۔ وہ کیا خوشخبری ہے جو ہمیں ایسا ایمان رکھنے کے قابل کرتی ہے؟ یہ خوشخبری پانی روح کی تابندہ خوشخبری ہے۔ ہمارا خداوند اس زمین پر آیا، یوحنا سے بپتسمہ لینے کی بدولت دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا، مصلوب ہوا، اپنا خون بہایا، 3 دن بعد مردوں میں سے جی اٹھا، اور یوں ہم میں سے ان کے لیے اپنی کامل نجات کو پورا کیا جو ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہماری جانیں گناہ سے پاک ہونے کی خواہش رکھتی ہیں، ایسا صرف ہوتا ہے جب ہم بپتسمہ پر جو یسوع نے یوحنا سے حاصل کیا، متی کی انجیل 3 باب اس کی 15 آیت، اور صلیبی خون پر یوحنا کی انجیل 19 باب اس کی 30 آیت ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہم سچائی کی تابندہ سلطنت پر داخل ہو سکتے ہیں۔ جب تک ہم یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے جو ہمیں ہمارے نجات دہندہ کے طور پر پانی اور روح کی تابندہ خوشخبری کی صورت میں آ چکا ہے، ہم کبھی ایسے دل نہیں رکھ سکتے جو اتنے صاف ہیں جتنی کہ سفید برف صاف ہوتی ہے۔ بعض اوقات اپنے بدن کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ہم ان پر ملول ہوتے ہیں، لیکن حتیٰ کہ اس طرح پانی اور روح کی خوشخبری کی وجہ سے ہم پھر بھی خدا کو اپنی شکر گزاری پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ خداوند اپنے بپتسمہ اور خون کے ساتھ ہمارے تمام گناہوں کو مٹا چکا ہے۔ آپ اور میں کبھی کسی دوسرے طریقے سے مقدس نہیں ہو سکتے، مگر پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہم مقدس بن چکے ہیں۔ ہمارا خداوند مکمل طور پر ہمیں گناہ سے بچا چکا ہے۔ آسمانی اور سرخ دھاگے کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہم سچائی کی شاندار نور کی دریافت کر سکتے ہیں جو ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے بچا چکا ہے۔ پانی روح کی خوشخبری کے ساتھ خداوند ہمیں مضبوط اور مقدس بنا چکا ہے۔ متی کی انجیل 19 باب 24 آیت میں ہمارے خداوند نے فرمایا، اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ وہ جو روح میں دولت مند ہیں نجات یافتہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے کہ وہ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہ کی معافی حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف وہ جو واقعی روح میں غریب ہیں، آسمان پر داخل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، خدا کی مدد مانگتے ہیں، اپنی ذاتی راستہ بازی کو پھینکتے ہیں، اور اس کی بجائے 100% خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھتے ہیں، وہ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ابدی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ پانی اور روح کی خوشخبری نجات کا تابندہ نور چمکاتی ہے تاکہ ہم پاک ترین خدا سے ملنے کے قابل ہو سکیں۔ ہم اپنی ذات پر انحصار کر کے کبھی مقدس نہیں بن سکتے، لیکن جب ہم خداوند کی معرفت بخشی گئی پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بے شک مقدس بن سکتے ہیں اور سچائی کی تابندہ سلطنت میں آ سکتے ہیں۔ ہمیں یقیناً مذہبی اور نظریاتی ایمان کو چھوڑنا چاہیے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب 3 آیت میں یسوع نے بذات خود فرمایا، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس پر نیکودیمس نے جواب میں پوچھا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 4 آیت۔ ان کے لیے جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، محض ایمان کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونا ناممکن نظر آتا ہے۔ بعض اوقات حتیٰ کہ اس کے شاگردوں نے اس کا کلام نہ سمجھا اور حتیٰ کہ اس کے بارے میں شک کیا۔ یوں ایک بار خداوند نے اپنے شاگردوں سے فرمایا، یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ متی کی انجیل 19 باب اس کی 26 آیت۔ بے شک اپنے مذہبی ایمان کے ساتھ خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا بین انسان کے لیے ناممکن ہے، لیکن ان کے لیے پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے بادشاہت میں داخل ہونا ممکن ہے۔ اگرچہ ہم بذات خود مقدس نہیں بن سکتے، وہ جو ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند اس زمین پر آیا، اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے اپنے بدن پر دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا، مصلوب ہوا، پھر مردوں میں سے جی اٹھا، اور یوں نجات کا تابندہ نور چمکا چکا ہے جو اب تک ہمارے سب گناہوں کو مٹا چکا ہے، خدا انہیں اپنی بادشاہت میں داخل ہونے کے قابل کر چکا ہے۔
خیمہ اجتماع کے سامان کے طور پر استعمال ہوئے آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے میں ظاہر کی گئی سچائی نفساً پانی اور روح کی خوشخبری سے تعلق رکھتی ہے جو یسوع نے نئے عہد نامہ میں مکمل کی۔ دوسرے لفظوں میں پانی اور روح کی خوشخبری وہی ہے جیسی آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے میں ظاہر کی گئی سچائی ہے۔ آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگا اس کی اصل نجات کے عکس میں ہے، اور پانی اور روح کی خوشخبری اس کا حقیقی جوہر ہے۔ اس لیے ہم پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے نجات کی تابندہ سچائی دریافت کر سکتے ہیں اور اس میں قائم رہ سکتے ہیں۔ پانی اور روح کی تابندہ خوشخبری میں سلامتی ہے۔ یہ دودھ پیتے بچے کے کھیلنے، آرام کرنے اور سلامتی سے ماں کے بازوؤں میں سونے کی مانند ہے۔ یہ خوشخبری میں پاک ترین نور کو دریافت کرنے کے وسیلہ سے ہے کہ ہم پاک ترین خدا سے ملنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ یہ پانی روح کی تابندہ خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہے کہ ہم نجات پا سکتے ہیں جو خدا ہمیں عطا کر چکا ہے۔ یہ صرف وہ لوگ ہیں جو خدا کی معرفت بخشی گئی اس نجات پر ایمان رکھتے ہیں جو ابدی آرام حاصل کر سکتے ہیں۔ مختصراً پانی اور روح کی پاک ترین خوشخبری پر ایمان رکھنا واحد ایمان ہے جو ہمیں پاک ترین مقام میں داخل ہونے کے قابل کرتا ہے۔ ایمان جو پانی اور روح کی اس تابندہ خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے ہمیں گناہ کی معافی کو اپنے کے طور پر لینے کے قابل کرتا ہے۔ ہمارے خداوند اس زمین پر آیا اور خوشخبری کی سچائی کے ساتھ یعنی اپنے بپتسمہ صلیب کے وسیلہ سے ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے ہمارے گناہوں کو مٹا چکا ہے۔ وہ وعدہ پورا کر چکا ہے جو وہ ہم سے آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان کے ساتھ کر چکا تھا۔ صرف وہ جو اپنے نجات دہندہ کے طور پر یسوع کو اور اپنی پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں ابدی زندگی حاصل کر سکتے ہیں اور آسمان پر داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر پانی روح کی سچی خوشخبری کی منادی 30 سال پہلے سے ہو چکی ہوتی تو بے شک یہ دنیا میں سے صاف ہو چکی ہوگی، لیکن آخری دور میں اس سچائی کے پھیلنے کے لیے یہ خدا کی دور اندیشی ہے۔ ہمارے خداوند نے مکاشفہ میں فرمایا کہ بے شمار لوگ آخری دور میں اپنے گناہوں سے نجات یافتہ ہوں گے۔ وہ یہ بھی فرما چکا ہے کہ بہت سارے شہید ہوں گے، اور یعنی اظہار ثانیوں کے دور کے دوران ہزاروں لوگ خدا پر بھروسہ کرنے اور اپنی شہادت کو قبول کرنے کے وسیلہ سے اپنے ایمان کو ثابت کریں گے۔ دوسرے لفظوں میں ہمارا خداوند بہت ساری جانوں کے فضل کاٹنے کے وقت کے طور پر آخری دور میں مرکز ہو چکا ہے۔ خدا کا منصوبہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی تمام گناہوں سے نجات کی بخشش حاصل کرنے کے لیے اس سچی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہے کیونکہ آپ اب اس دور میں پانی اور روح کی خوشخبری سننے کے لیے کافی خوش قسمت ہیں، یعنی آپ اپنے تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہونے کے قابل ہو چکے ہیں۔ میں خدا کا ہمیں پانی اور روح کی یہ خوشخبری دینے کے لیے واقعی شکر گزار ہوں۔ ہم سب کے ساتھ کیا واقعہ ہو چکا ہوتا اگر ہم پانی روح کی خوشخبری کو نہ سنتے، لیکن یہ حقیقت ہے حتیٰ کہ اب ہر کوئی پانی اور روح کی خوشخبری کو قبول نہیں کرتا۔ یہ سچائی ایسی نہیں ہے جو محض ہر کسی کے دل میں داخل ہو سکتی ہے۔ حقیقت میں ہم دیکھتے ہیں اگرچہ اس پوری دنیا میں بہت سارے مسیحی ہیں، ان میں سے بہت سارے پانی اور روح کی خوشخبری کو نہ جانتے ہیں اور نہ ہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، تب کیسے یہ لوگ جو سچی خوشخبری سے ناواقف ہیں گناہ سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے کیوں خدا نے ہمیں مسیح کتابوں کے وسیلہ سے سچی خوشخبری پھیلانے کی اجازت دے چکا ہے۔ دنیا بھر میں بہت سارے لوگ ہیں جو گواہی دیتے ہیں کہ وہ جان چکے ہیں کہ پانی روح کی خوشخبری کیا ہے، یعنی صرف وہ جو خوشخبری کی کتابیں پڑھنے کے بعد جو ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ سب محض پانی اور روح کی اس خوشخبری کو جاننے سے پہلے صلیبی خون کو جان چکے تھے، لیکن اب وہ پانی اور روح کی خوشخبری کو واضح سوجھ بوجھ تک پہنچنے کے قابل ہونے کے لیے خداوند کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ موجود ہیں جو گواہی دیتے ہیں وہ ایسی بڑی اہمیت کو نہیں جانتے تھے جو حقیقت میں چھپی تھی کہ یسوع نے یوحنا سے بپتسمہ لیا۔ اب وہ اس خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں اور اس لیے خداوند کا کافی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پانی اور روح کی خوشخبری کی مانند خیمہ اجتماع کے صحن کا دروازہ بھی آسمانی، ارغوانی، سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان سے بنا ہوا تھا۔ یہ چار رنگ پانی اور روح کی خوشخبری کے طور پر وہی ہیں، اور اسی اسلوب میں پانی روح کی
تابندہ خوشخبری بھی پاک مقام کے دروازہ کے پردہ اور پاک ترین مقام کے پردہ میں ظاہر ہوتی ہے۔ مزید برآں خیمہ اجتماع کا پہلا پردہ بھی انہی 4 رنگوں میں یعنی آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان سے بنا ہوا تھا۔ یہ سچائی یسوع کے بپتسمہ اور خون کو تیار کرتی ہے۔ یہ ہے کیوں یسوع نے بذات خود آسمان کی بادشاہی کی راہ ہونے کی دعویٰ کیا اس زمین پر آنے اور پانی اور روح کی خوشخبری کی سچائی کے ساتھ گناہ گاروں کو بچانے کے وسیلہ سے وہ ان کو جو ایمان رکھتے ہیں بے گناہ بنا چکا ہے۔ آسمان کی بادشاہی کی راہ اس میں ایمان میں پائی جاتی ہے جو یسوع کے بپتسمہ اور خون پر ایمان رکھتا ہے۔ آسمانی، ارغوانی، سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان کے ساتھ یسوع گناہ سے مکمل طور پر نجات دے چکا ہے۔ آپ کہاں سے سوچتے ہیں کہ آپ یہ سچائی پا سکتے ہیں؟ اگر آپ بپتسمے پر جو یسوع مسیح نے حاصل کیا اور صلیبی خون پر ایمان رکھتے ہیں، تب آپ اپنے تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہوں گے اور ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی حاصل کریں گے۔ تب اس ایمان کے درمیان جو یسوع مسیح پر اس طرح ایمان رکھتا ہے، ایمان جو ٹھیک ٹھیک پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے، کیا فرق ہے؟ کیونکہ یہ پانی اور روح کی خوشخبری کے ساتھ ہے کہ خداوند گناہ گاروں کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے چکا ہے، اور اس خوشخبری پر ایمان رکھنا درست طور پر خداوند پر ایمان رکھنا ہے، کیونکہ خداوند اپنے بپتسمہ اور صلیبی خون کے ساتھ گناہ گاروں کو بچا چکا ہے۔ اس خداوند پر نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھنا اسی طرح گناہ سے یعنی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہونے کی مانند ہے جو وہ مکمل کر چکا ہے۔ کسی طرح محض اس کے نام پر ایمان رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے آزاد ہوں گے اور آسمان پر داخل ہوں گے۔ بلکہ یہ بالکل ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہے کہ یسوع مسیح نے ہماری خاطر یوحنا سے بپتسمہ لیا، صلیب پر اپنا خون بہایا، تمام گناہوں کو سزا برداشت کی اور مردوں میں سے جی اٹھا، یعنی ہم اپنے گناہ کی معافی حاصل کر سکتے ہیں اور خدا کے اپنے لوگ بن سکتے ہیں۔ خدا صرف ان لوگوں کو اجازت دیتا ہے جو وہ ایمان رکھتے ہیں جو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے پانی اور روح کی پاک ترین خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے۔ لیکن وہ جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ خیمہ اجتماع میں ظاہر کی گئی پانی اور روح کی تابندہ نور کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے جبکہ زمین پر زندہ رہتے ہوئے ہم پاک ترین ایمان حاصل کرنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ اگرچہ ہمارا گناہ ناکافی ہے، جب ہم ایسا ایمان رکھتے ہیں تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم راست باز نہیں بن چکے ہیں؟ جب ہم پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے مقدس بن چکے ہیں، کیسے ہم پھر بھی گناہ رکھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ حیران ہوتے ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں جبکہ ہم اب تک جسم میں ہیں جو گناہ کرنا جاری رکھتا ہے۔ لیکن یہ ان کے لیے اپنے ذاتی جسم کے خیالات ہیں۔ وہ جو جانتے اور پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں متفق ہوتے ہیں کہ بنی نوع انسان مکمل بدن رکھتے ہیں، اس لیے وہ بچ نہیں سکتے بلکہ گناہ کرتے ہیں جب تک وہ مر نہیں جاتے۔ تاہم وہ یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے تمام گناہوں سے بشمول ان گناہوں سے جو وہ مستقبل میں سرزد کریں گے، یسوع کے بپتسمہ اور اس کے صلیب کی کامل نجات کے اندر معاف ہو چکے ہیں۔ یعنی آپ اور میں ایسے روحانی ایمان کا کلام بانٹ سکتے ہیں اور پاک ترین ایمان رکھتے ہیں جبکہ اس زمین پر زندہ ہیں۔ اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ خداوند ہمیں آسمانی، ارغوانی، سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان میں ظاہر ہوئی ہماری نجات عطا کر چکا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ خداوند ہمیں ایمان دے چکا ہے جو ہمیں ہمارے لیے اس کی بخشش کے طور پر پانی اور روح کی خوشخبری کی سچائی پر ایمان رکھنے کے قابل کرتا ہے۔ خداوند پر اپنے ایمان کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شراکت رکھ سکتے ہیں جبکہ خداوند کی خدمت کر کے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں۔ یہ ہماری حقیقی خوشی کہاں پڑی ہوئی ہے؟ ہم بچ نہیں سکتے بلکہ اس خوشخبری کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ یہ کتنا عجیب ہے کہ میں پانی اور روح کی خوشخبری کو جان سکا اور اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ جب میں یسوع کے بپتسمہ کے بارے میں علم کا کوئی شبہانہ نہیں رکھتا تھا،
سچائی کے کلام کے وسیلہ سے خدا میرے دل کو ایمان دے چکا ہے۔ جو پانی اور روح کی اس خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے، پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہم سب آسمانی برکتیں حاصل کر چکے ہیں۔ اپنے دل میں حقیقی خوشخبری کی وجہ سے میں اس کی سچی شکر گزاری کے ساتھ منادی کرتا ہوں۔ کلام مقدس کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سوال اٹھنا شروع ہوا، یسوع نے کیوں بپتسمہ لیا تھا؟ کیونکہ اس سوال نے اٹھنا جاری رکھا۔ میں نے کلام مقدس کے وسیلہ سے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن کوئی شخص مجھے سکھانے کے قابل نہیں تھا۔ یہ تھا کیوں اس مضمون میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا جب تک میں نے پانی اور روح کی خوشخبری کو نہ جانا۔ میں اکثر متی کی انجیل 3 باب اس کی 13 سے 17 آیت تک یہ حوالہ پڑھتا تھا، خاص طور پر جہاں یسوع نے بپتسمہ لینے سے پہلے یوحنا سے فرمایا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ لیکن میں کبھی اس کا مطلب نہ سمجھ سکا، بس میں نے اکثر دوسروں سے اس وجہ کے بارے میں پوچھا، یسوع نے دریا یردن میں یوحنا اصطباغی کے ہاتھوں سے کیوں بپتسمہ لیا تھا؟ لیکن میں نے کبھی مکمل طور پر مطمئن جواب نہ سنا۔ تاہم خدا نے مجھے بپتسمہ کے مقصد کا احساس کرنے کے قابل کیا جو یسوع نے یوحنا سے حاصل کیا تھا۔ یہ میرے لیے ایک روحانی انقلاب تھا، جس طرح آیا ایک اندھے شخص کو اپنی آنکھیں مل جاتی ہیں۔ یوں متی کی انجیل 3 باب 13 سے 17 آیت کا مطلب سمجھنے کے بعد تھا کہ میں نے آسمانی ارغوانی سرخ دھاگے میں ظاہر کی گئی سچائی کا احساس کیا، جس نے مجھے گناہوں سے بچا لیا۔ میرے سچائی کو پکڑنے سے پہلے میں صرف اپنی نجات کے طور پر صلیبی خون پر ایمان رکھتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں اب بھی گناہ رکھتا تھا اور اس لیے ایک گناہ گار تھا۔ اس وقت میں ایمان رکھتا تھا کہ میں صرف یسوع کے خون کے وسیلہ سے موروثی گناہ سے دھل سکتا تھا، اور میرے روزمرہ کے گناہ اب تک میرے دل میں باقی تھے۔ میں اس ایمان کو نہیں جانتا تھا جو کسی شخص کو مکمل طور پر بے گناہ بناتا ہے، یعنی میں مکمل طور پر بپتسمہ سے بے بہرہ رہ چکا تھا جو یسوع نے یوحنا سے حاصل کیا۔ تاہم خدا نے گناہ کی معافی کے تابندہ نور کے ساتھ میرے دل کو روشن کیا، جس طرح تاریک کمرے میں روشنی جل اٹھتی ہے۔ ہاں، بپتسمہ جو یسوع نے یوحنا سے حاصل کیا پرانے عہد نامہ میں قربانی کے نظام کے ہاتھوں کے رکھے جانے کے ساتھ کلیدی تعلق رکھتا ہے۔ بس یہ ہے پانی روح کی خوشخبری کیا ہے۔ لیکن تب کیا ہے؟ اپنی پہچان کی وجہ سے حیران ہو کر اس سچائی کا احساس کرنے کے بعد میرے دل میں ایک بڑی کشمکش اٹھنی شروع ہو گئی۔ اگر کوئی دوسری خوشخبری نہیں بلکہ یہی پانی روح کی خوشخبری واحد حقیقی خوشخبری ہے تو اس دنیا سے کیا ہوگا؟ میں سوچ چکا تھا کہ مبشرانہ تعلیم کا ایمان کتاب مقدس کے متعلق مضبوط تھا، لیکن اب میں نے آخر کار احساس کیا کہ پانی اور روح کی خوشخبری کے علاوہ دوسری سب خوشخبریاں جھوٹی یعنی شیطان سے حاصل ہونے والی ہیں۔ بس سب جو تب سے میں کر چکا ہوں ایمان رکھنا اور منادی کرنا ہے کہ کوئی دوسری حقیقی خوشخبری نہیں ہے بلکہ پانی روح کی خوشخبری حقیقی ہے۔ بعض لوگ اس وجہ سے مجھ پر تنقید کر چکے ہیں، خدا مجھے بہت ساری خامیاں رکھنے والے انسان پر آسمانی ارغوانی اور سرخ دھاگے میں ظاہر ہوئی نجات کی سچائی ظاہر کر چکا ہے۔ وہ مجھے ایمان رکھنے اور منادی کرنے کے قابل بھی کر چکا ہے کہ یہ سچائی حقیقی خوشخبری ہے۔ اس دنیا میں بہت ساری ملتی جلتی خوشخبریاں ہیں، لیکن صرف ایک واحد حقیقی خوشخبری یہی ہے۔ یہ ہے کیوں ہم تمام دنیا میں پانی روح کی خوشخبری کو پھیلانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں کیسے گناہ کی معافی کی سچائی کی منادی کرنے کے لیے آیا اور کیسے جاننے اور ایمان رکھنے اور پانی اور روح کے پاک ترین خوشخبری کو پھیلانے کے لیے آیا، میں احساس کرنے تک پہنچتا ہوں کتنے عظیم طور پر میں خدا کے ہاتھوں سے برکت یافتہ ہو چکا ہوں۔ سب جو میں نے کیا محض ایمان تھا کہ یسوع نے یوحنا سے بپتسمہ لینے اور صلیب پر اپنا خون بہانے کے وسیلہ سے دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا، اور پھر میرے سارے گناہ مٹائے جا چکے ہیں۔ پانی روح کی خوشخبری حقیقی سچائی، اور میں خداوند کا مجھے یہ خوشخبری دینے کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔
میں ایسا انسان ہوں جو بے شک عظیم طور پر خدا سے برکت پا چکا ہوں۔ آپ میں سے جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں بھی ایسے ہی بابرکت لوگ ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں برکات ہیں جو خدا ہم پر نازل کر چکا ہے، جس طرح پالوس رسول نے اقرار کیا، لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا بے فائدہ نہیں ہوا۔ پہلا کرنتیوں اور اس کا 10 باب اور اس کی 15 آیت۔ میں بچ نہیں سکتا بلکہ مجھ پر نازل کیے گئے اس کے فضل کی تمجید کرتا ہوں پوری ایمانداری سے۔ کیا یہ خدا کی کلیسیا میں نہیں تھا جہاں آپ آسمانی ارغوانی اور سرخ دھاگے میں ظاہر کی گئی سچی خوشخبری کو سن سکتے تھے؟ کوئی بھی جو آسمانی ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان کے کلام کو سنتا اور ایمان رکھتا ہے دل سے پاک ہو جائے گا۔ تب وہ جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے اس خوشخبری کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ان کے لیے پانی روح کی سچائی صرف اکتاہٹ ہے۔ کیا آپ وہی ایمان رکھتے ہیں جو پاک ترین مقام کے دروازہ کے پردہ کے آسمانی اور سرخ دھاگے پر ایمان رکھتا تھا؟ جب آپ یہ کلام سنتے ہیں محض مت سوچیں کہ آپ اسے پہلے ہی جانتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے معائنہ کریں آیا سچائی آپ کے دل میں پائی جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اب آپ کو یقیناً وہ لوگ ہونا چاہیے جو صحائف کے کلام کے عین مطابق پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ خوش قسمتی اور برکت ہوگی اگر آپ خدا کی کلیسیا میں آ سکتے ہیں، خدا کا کلام سن سکتے ہیں اور آسمان پر داخل ہونے کی امرات حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہے، اگر آپ پانی روح کی خوشخبری کو جاننے اور سچا ایمان رکھنے اور آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہیں، یعنی سب صرف حکم سے سننے اور انسان کی بنائی ہوئی پرانی کہانیوں سے ہے، تو یہ ممکنہ طور پر آپ کا کیا فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ اگر خوشخبری جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں پانی روح کی خوشخبری سے مختلف ہے، کیسے آپ کی جانیں خداوند کے سامنے کوئی مطابقت رکھ سکتی ہیں؟ خدا کے کلام اور آپ کے ایمان کو یقیناً بالکل ایک جیسا ہونا چاہیے، بالکل جس طرح پالوس رسول کا ایمان اور ہمارا ایمان ایک جیسا ہے۔ پانی روح کی خوشخبری جس پر پطرس نے ایمان رکھا بھی وہی خوشخبری ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 21 آیت۔ میں اس آخری دور میں پانی روح کی خوشخبری کی سچی خوشخبری پر ایمان رکھنے کی ہمیں اجازت دینے کے لیے خدا کا بے حد شکر گزار ہوں، اور جب آپ ہماری کتابوں میں پانی اور روح کی خوشخبری کی سچائی کو پکڑتے ہیں، اسے دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں، وہ بھی گناہ کی معافی حاصل کریں گے اور اپنی خوشی سے خدا کا شکر کریں گے۔ ہمیں یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ تمام نمونے اور فراہم ہوئی خیمہ اجتماع کی اشیاء نجات کے خداوند کا فضل مفصل خاکہ ہیں جو ہمارے تمام گناہوں کو مٹا چکا ہے، اور ہمیں یقیناً اس سچائی کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم پاک ترین مقام کے دروازہ کے پردہ میں ظاہر کی گئی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم نجات یافتہ ہونے اور آسمان میں داخل ہونے کے لیے برکت یافتہ ہیں۔ مزید برآں خدا ہمیں تمام دنیا میں آسمانی ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان پر مشتمل گناہوں کی معافی کی سچائی پھیلانے کے قابل کر چکا ہے۔ خدا اس کام کو ہمارے سپرد کر چکا ہے۔ اپنی ترتیب وار فرض کی جگہوں سے ہم ان کاموں سے وفادار ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کے ذمہ لگا چکے ہیں، اور خدا ہمیں اس وفاداری کی وجہ سے برکت دے رہا ہے۔ میں اپنی شکر گزاری خدا کو پیش کرتا ہوں، میں اپنے ایمان کے ساتھ اسے جلال دیتا ہوں، یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ آسمانی ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان میں ظاہر کی گئی پانی اور روح کی خوشخبری جو خیمہ اجتماع کے صحن کے دروازہ کے لیے استعمال ہوئے وہی ہے جس طرح پاک ترین مقام کے پردہ میں ظاہر کیے گئے 4 رنگ ہیں۔ اب یہ میری پرخلوص امید ہے کہ آپ سب وہ لوگ ہوں گے جو ایمان کے وسیلہ سے تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں، جو پاک ترین مقام میں داخل ہونے کے قابل ہے جہاں
خدا ابد تک سکونت کرتا ہے۔ کیا آپ کا ایمان بھی اس سچائی پر مضبوطی سے کھڑا ہے؟ آمین۔